الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گوہر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہیں۔ آپ کو گوہر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ پیارے بچوں، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 4 کے باب پنجم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ گوہر اسلامیات کلاس 4 کا 5واں باب، جس کا عنوان حسن معاشرت و معاملات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی مکہ مکرمہ کے لوگوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ کفار مکہ جانی دشمن ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اعتماد کرتے تھے۔ اپنی قیمتی چیزیں اور سامان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس حفاظت کے لیے رکھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ایمانداری سے اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نہ صرف اپنے کاروبار میں شریک کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھی بھجوایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ آئیے پیارے بچوں، ایک اور حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، من غش فلیس منی، ترجمہ، جو شخص دھوکہ دے وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ صحیح مسلم۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جان کے در پہ تھے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس فکر میں تھے کہ کس طرح لوگوں کی امانتیں ان کو لوٹا دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تاکہ وہ امانتیں پہنچا کر مدینہ منورہ چلے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سچائی، ایمانداری اور دیانتداری سے متاثر ہو کر لوگ دار اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ دیانتداری کی وجہ سے بہت سے معاشرتی اور معاشی ثمرات حاصل ہوتے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ پڑھیے اور غور سے سنیے۔ نمبر 1، دیانتداری سے معاشرے میں امن اور خوشحالی آتی ہے۔ دیانتداری سے تجارت اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے۔ دیانتداری سے عزت اور کامیابی ملتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ دیانتداری سے انسانوں کے درمیان اعتماد کی فضا قائم ہوتی ہے۔ دیانتدار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ زندگی کے ہر معاملے میں دیانتداری اپنائیں۔ دیانتداری کو اپنانے سے نہ صرف ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک ترقی کرے گا بلکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے بھی نوازے گا۔ آئیے پیارے بچوں، اس سبق کے اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اصطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ نیک نیتی، اس کا مطلب ہے اچھے ارادے سے۔ اگلا لفظ صادق، اس کا معنی ہے ہمیشہ سچ بولنے والا۔ اگلا لفظ امین، اس کا معنی ہے امانت دار۔ اگلا لفظ راحت، اس کا مطلب ہے سکون۔ اگلا لفظ معاشرتی، مل جل کر زندگی بسر کرنے کے اصول۔ اگلا لفظ دائرہ اسلام میں داخل ہونا، اس کے معنی ہے مسلمان ہونا۔ اگلا لفظ ثمرات، اس کا مطلب ہے نتیجے، پھل۔ اگلا لفظ معاشی، اس کا مطلب ہے کاروباری۔ اگلا لفظ متعدد، اس کا مطلب ہے کئی بار۔ اگلا لفظ
مقامات اس کے معنی ہے جگہیں، مقام کی جمع۔ اگلا لفظ امن، اس کا مطلب ہے سکون۔ اگلا لفظ دار و مدار، اس کے معنی ہے انحصار۔ اعتماد، اس کا مطلب ہے بھروسہ۔ اگلا لفظ لوٹا دی، اس کا مطلب ہے واپس کر دی۔ اگلا لفظ جانی دشمن، اس کے معنی ہے جان کے دشمن۔ اگلا لفظ حقیقی مسلمان، اس کے معنی ہے سچا مسلمان۔ آخری لفظ فکر، اس کے معنی ہے سوچ۔ پیارے بچوں، آپ نے اس سبق میں قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فرامین بھی پڑھے، دیانتداری کے فوائد و ثمرات بھی پڑھے، اور آپ نے پڑھا امانت داری سے، دیانتداری سے کاروبار میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہوتا ہے، تجارت میں کمی نہیں بلکہ اضافہ ہوتا ہے، بد دیانتی سے سکون نہیں بدسکونی ملتی ہے، اور امانت داری سے سکون نصیب ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، ابھی سے نیت کیجئے، ارادہ کیجئے کہ ساری زندگی امانت داری سے گزارنی ہے۔ جو شخص امانت دار ہوتا ہے، دیانت دار ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو امانت دار، دیانتدار بنائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔